ائمہ مساجد اور حفاظ قرآن اشتہابی جو الفاظ ہیں حفاظ قرآن کا جو لفظ ہے اس کے پیش نظر میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی قرآن کو اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حفاظت قرآن کا جو وعدہ فرمایا تو ظاہر ہے کہ اس کی یہ شکل تو نہیں ہوگی کہ کسی صندوق میں بند کر کے اس کو محفوظ کیا جائے یا کسی تہ خانے میں زیر زمین اس کو دفن کر کے، یہ معنی تو نہیں ہے۔ حفاظت قرآن کی جو شکل اللہ تعالیٰ نے اختیار فرمائی ہے وہ ایک معجزانہ شکل ہے کہ معصوم بچے جو بالکل کم سن ہوتے ہیں، جن کو کوئی تمیز شعور بھی نہیں ہوتا، ان کے سینوں میں اللہ نے قرآن کو محفوظ کیا ہے، اور اسی لیے میں نے اس کو معجزانہ اور معجزانہ طریقہ بتایا۔ 8 سال کی، 5 سال کی، 10 سال کی عمر ہی کیا ہوتی ہے، اور بچہ حافظ قرآن ہوتا ہے۔ بقول بعض عارفین کہ جس 8، 9 سال، 10 سال کے بچے پر خود اس کے ماں باپ اعتماد نہیں کرتے، تجوری میں اگر پیسہ رکھا ہے، سونا چاندی ہے، اور ماں باپ کہیں جانے والے ہوتے ہیں تو اس بچے کو اس کی چابی نہیں دیتے، کم سنی کی وجہ سے ماں باپ اس پر اعتماد نہیں کرتے، کہیں انسان نکال کر ضائع کر دے، کسی کو اتا پتہ دے دے۔ لیکن اللہ کی عجیب شان ہے، اسی 10 سالہ بچے پر اللہ نے مکمل اعتماد کیا اور 30 پاروں پر مشتمل پورا قرآن اس کے سینے میں محفوظ کیا۔ اور قرآن کریم کا ایک عجیب معجزہ یہ بھی ہے کہ جس قدر بچپن میں یہ محفوظ ہوتا ہے، بچپن میں نہیں ہوتا، بڑی عمر میں، بچپن میں جس قدر یہ محفوظ ہوتا ہے، جس سرعت اور تیزی کے ساتھ اور پختگی کے ساتھ ایک کم سن بچہ اس کو حفظ کر لیتا ہے، بڑی عمر کے لوگ اس کو نہیں کر پاتے الا ماشاء اللہ۔ یہ معجزہ ہے، بڑی عمر میں بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اس پختگی کے ساتھ حفظ کر پاتے ہیں۔ ہمارے اکابرین میں حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، تذکرۃ الخلیل شاعر آپ نے پڑھی ہو، اس میں ہے یہ۔ مولانا خلیل احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے کہ ان کی بستی کے اطراف میں کہیں کوئی حافظ قرآن تھے، وہ ہر سال وہ اطراف میں جہاں وہ رہتے تھے وہاں وہ تراویح سناتے تھے۔ تو مولانا کی بستی والوں نے ایک مرتبہ تقاضا کیا، غالباً امبیٹ والوں نے، کہ وہ حافظ صاحب کو اس سال ہم یہاں لائیں، اپنے یہاں بھی قرآن سنائیں۔
پورا قرآن. تو مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ طالب علمی میں تھے، اور ان کے ایک چچا زاد بھائی اور تیسرے کوئی صاحب، تینوں ایک ساتھ دعوت کے لیے وہاں گئے کہ حضرت کو دعوت دیں. جب ان کے پاس گئے تو حافظ صاحب غصے ہو گئے کہ پورا قرآن سننے کا اگر تم کو تراویح میں شوق ہے تو خود سے حافظ نہیں ہوا جاتا، یا مجھے تم بلانے کے لیے تم کیا کرتے ہو؟ تم کو حفظ کرنا چاہیے اور اپنے گاؤں والوں کو سنانا چاہیے. یہ کہہ کر خوب لتاڑا. تینوں حضرات چلے آئے اور آپس میں مشورہ کیا تینوں نے کہ بھائی دیکھو اب تو شعبان بھی پورا ہونے آیا، اس سال تو جیسے ویسے کر کے گاؤں والوں کو علم طرح پڑھا لو. آئندہ سال ہم تینوں آپس میں وعدہ کرتے ہیں کہ شروع کے 10 پارے میں یاد کر لوں، 11 سے 20 تم یاد کر لو، اور 21 سے 30 تم یاد کر لو سال بھر میں. آئندہ سال ہم 3 مل کے یہاں پڑھائیں گے ایک سال میں. ان میں سے ایک صاحب کا تو انتقال ہو گیا ہے درمیانی سال میں، لیکن ان دو میں سے غالباً خود مولانا خلیل احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے باب میں ہے کہ 10 پارے نہیں، مکمل قرآن کے حافظ بن کر آئے بڑی عمر میں. کمال ہے، قرآن کا اعجاز ہے. قرآن مجید کے یہ کوئی کم معجزہ نہیں ہے. اور اسی لیے حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں اور اسکولوں کے پڑھے ہوئے لوگوں میں ایک بات چلی کہ بچہ بچپن میں قرآن مجید کا حافظ ہوتا ہے تو معنی تو سمجھتا ہے نہیں، طوطے کی طرح الفاظ قرآن رٹانے سے کیا فائدہ. یہ بات چلی. بچہ ہے وہ تو صرف قرآن مجید کے الفاظ رٹے گا نا، معنی کیا ہے، مراد ربانی کیا ہے، مقاصد کیا ہیں، اس کو تو سمجھنے سے قاصر ہے. تو محض الفاظ قرآن رٹانے سے اور اس کو حفظ کرا دینے سے کیا فائدہ ہے، کیا مطلب ہے؟ اس کا کچھ فائدہ نہیں. لہذا بڑے ہو کر اس کو حفظ کرانا چاہیے، یہ ان کا مقصد تھا. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے کان میں جب یہ بات آئی پہنچی، حضرت کو بہت شدت سے ان کی اس غلط بات کا احساس ہوا، اور حضرت نے تقریری پروگرام ان کا حضرت کا کیرانہ میں ہوا. صبح 7 بجے سے لے کر 11:30-12 بجے تک حضرت کا وہ ایک وعظ ہے الفاظ القرآن کے نام سے. اس پورے خطاب میں حضرت نے الفاظ قرآن کی اہمیت کیا ہے اس کو واضح کیا ہے. یعنی جس طرح مراد قرآنی، معانی قرآن یہ مطلوب اور مقصود ہے، اور عمل بالقرآن یہ مطلوب اور مقصود ہے، اسی طرح الفاظ قرآن بھی فی نفسہ، الفاظ قرآن بھی اسی درجے میں مقصود اور مطلوب ہے. الفاظ قرآن کی مقصودیت کو حضرت نے 4-5 گھنٹے کی تقریر سے واضح کیا ہے کہ الفاظ قرآن کس طرح سے مقصود ہے. اور ان کی خوب خبر بھی حضرت نے کالجوں میں پڑھنے والے لوگوں کی، اور صاف صاف حضرت نے فرمایا کہ تمہارے کہنے کے مطابق اگر ان معصوم بچوں کو حافظ قرآن نہ بنایا جائے اور بڑے ہو کر ان کا حفظ پختہ نہیں ہو سکتا ہے
اور بچپن میں تمہارے کہنے کے مطابق حافظ قرآن نہ بنائے جائیں، اور اللہ چاہتا ہے کہ حفظ قرآن کا سلسلہ دنیا میں قائم رہے، تو اس صورت میں تمہارا سیدھا مقابلہ ہے خداوند قدوس کی ذات سے۔ یہ فرمایا کہ اللہ تو معصوم بچوں کے ذریعے سے حفظ قرآن کا ایک سلسلہ شعبہ تحفظ القرآن کو باقی رکھنا چاہتا ہے، اور تم اس طرح کی بے بنیاد دلیل کے ذریعے سے، اپنے خیالی دلیل کے ذریعے سے گویا تم شعبہ تحفظ القرآن کو دنیا سے ختم کرنا چاہتے ہیں۔ تمہارا مقابلہ ہے گویا کہ اللہ کے ساتھ۔ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کی یہ تقریر پڑھنے کے قابل ہے کہ الفاظ قرآن کے مقصود کس طرح سے مطلوب ہے اللہ کے یہاں، خود الفاظ قرآن کس قدر مطلوب ہے۔ تو معصوم بچوں کے ذہن میں، ان کے دل و دماغ میں جو چیز اترتی ہے وہ الفاظ قرآن ہے۔ حافظ قرآن، اور بعد میں جو تعلیمی سلسلہ ہے، مولویت کا ہے یا اس کے علاوہ افتاء ہے یا جو بھی کہیں، ان تمام شعبوں کا مدار حفظ قرآن پر ہے۔ اسی لیے ہمارا طریقہ یہ رہا ہے کہ ہم اپنے بچے کو سب سے پہلے حافظ قرآن بناتے ہیں۔ بچپن میں حافظ قرآن ہو گیا، اب اس کے بعد اس کا تعلیمی سلسلہ آخر تک، جہاں تک اس کو پڑھنا ہے، چلتا رہے گا۔ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہمارے استاذ مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اگر کوئی شخص اپنے بیٹے کو لے کر آتا اور یہ کہتا ہے کہ حضرت اس کے لیے دعا کر دیجئے یہ مولوی ہو جائے اور کچھ پڑھ لے گئے، تو حضرت مولانا پوچھتے تھے کہ اچھا حافظ قرآن ہے؟ اگر وہ کہتا کہ حافظ قرآن ہے تو مولانا کہتے ہیں انشاءاللہ پڑھ جائے گا، پڑھ لے گا۔ اور اگر وہ کہتا کہ حافظ نہیں ہے میرا بچہ، تو فرماتے تھے میں کچھ کہہ نہیں سکتا۔ بڑا دخل ہے اس کا، حفظ قرآن کا آگے والی تعلیم میں۔ تو اللہ جل شانہ کی یہ بہت بڑی دولت ہے، ہم حفاظ کو جو یہاں جمع کیا ہے، اس سے بڑا شرف اور کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ نے جو اپنا وصف، اپنی جو صفت تھی، اس میں صفت وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظٌ، وہی حافظ کا لقب ہمیں دے دیا۔ ہم کیا بولتے ہیں؟ حافظ قرآن، تو لحافظ میں وہی بہت بڑی دولت ہے میرے بھائی، حفظ قرآن۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات مجھے یاد آئی، بعض عارفین کا قول انہوں نے نقل کیا ہے کہ حافظ قرآن کو چاہیے کہ کسی دنیا دار کے سامنے اس کی دنیا کی وجہ سے، مال دولت کی وجہ سے اپنے آپ کو ذلیل نہ کرے۔ حافظ قرآن، عالم دین، امام چاہیے کہ کسی دنیا دار کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل نہ کرے، اس کی دنیا سے متاثر نہ ہو۔ اور وجہ اس کی یہ بیان فرمائی کہ اس دنیا دار کو چاہے اللہ نے جو کچھ بھی دیا اور جتنا بھی دیا ہو، بلکہ کہیے کہ پوری دنیا بھی اگر اس کے پاس موجود ہو، اور انواع مال میں ساری انواع اس کے پاس موجود ہو، روپے پیسے کی قبیل سے، دھن دولت کے اعتبار سے، جائیداد مکانات کے اعتبار سے، کتنا بھی وہ بڑا دنیا دار ہو، قرآن نے اس کی کل دنیا کو متاع قلیل کہا ہے، کل متاع الدنیا قلیل۔ اور دوسری طرف حافظ قرآن کو، عالم دین کو اللہ نے جو حکمت دی ہے، جو علم دیا ہے، اس کو خیر کثیر کہا ہے، وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا۔ ہمارے پاس تو خیر کثیر ہے، اس لیے کسی
دنیا دار سے ہم متاثر نہ ہوں، بلکہ اس وقت ہم اپنی اس دولت قرآن کا استحصال کریں کہ اس کے پاس اگر روپیہ پیسہ ہے، دھن دولت مالدار ہے، میرے پاس اللہ کا کرم ہے، فضل ہے کہ قرآن مجید کی دولت ہے۔ اور قرآن میں اللہ نے اس کی نصیحت فرمائی، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، ہم نے آپ کو قرآن عظیم بھی دیا، سبع مثانی تسلسل کے ساتھ پڑھی جانے والی 7 آیات یعنی سورہ فاتحہ بھی دی۔ یہ احسان جتایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور پھر حضور کو نصیحت فرمائی، لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ ازواجا منہم، کہ نبی جی جب ہم نے آپ کو قرآن کریم اور سبع مثانی کی دولت دی ہے تو اب آپ ان دنیا داروں کی دنیا پر نظر نہ اٹھائیں، لالچ کی نظر سے ان کو نہ دیکھیں۔ لا تمدن عینیک قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ اوپر سے قرآن کا ذکر ہے، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ قرآن کا ذکر ہے، قرآن کے اوصاف ہیں اس آیت میں۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، قرآن پر ہماری فرحت، ہماری خوشی، ہماری مسرت، ہماری شادیاں اور ہماری مسرتیں قرآن کی دولت پر ہوں۔ قرآن کو یاد کر کر کے ہم جتنی خوشیاں منائیں اتنی کم ہیں۔ وہ خیر مما یجمعون، یہ پوری دنیا کے لوگ جو کچھ جمع کر رہے ہیں اپنے پاس مال دولت، اس کے مقابلے میں یہ قرآن سراپا بہتر ہے۔ یہ تو پورے قرآن کی بات ہے۔ مجھے ایک عجیب بات یاد آئی، کشف الظنون کے مصنف کاتب جلپی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کشف الظنون کے مقدمے میں ایک بات لکھی ہے، محمد بن حسن الشیبانی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے، کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ جب کسی فقہی مسئلے میں الجھ جاتے اور اس کا کوئی حل نظر نہ آتا، کوئی اشکال ہوتا ہے علمی اشکال اور وہ حل نہ ہوتا، اور پھر غور و فکر کے بعد دعاؤں کے بعد جب وہ اشکال حل ہو جاتا، اس کا جواب سمجھ میں آ جاتا، تو مسجد کے صحن میں ایسے جیسے کوئی آدمی اچھلتا ہے نا، کودتا ہے، اس طرح مارے خوشی اور مسرت کے وہ اچھل اچھل کر بولتے تھے، این ابناء الملوک، این ابناء الملوک، کہاں ہیں شہزادے، کہاں ہیں شہزادے، آؤ شہزادے، او شہزادے اپنی ساری دولت کو لے کر ہمارے پاس آؤ اور ہمارے اس علمی اشکال کا جو جواب ہے اس کا مقابلہ کر کے دیکھیں۔ کوئی نسبت نہیں ہے۔ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب کوئی علمی اشکال میرا حل ہو جاتا ہے، واللہ العظیم مجھے ایسی خوشی ہوتی ہے کہ ہفتہ اقلیم کی بادشاہت بھی اس کے سامنے ہیچ معلوم ہوتی ہے۔ فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون۔ فرحوا بما عندهم من العلم، ہر ایک اپنے اپنے علم پر خوش ہو گیا۔ فرحوا بما عندهم کی جو ضمیریں ہیں نا، اس کا مرجع کفار بھی ہے، اوپر سے ذکر ہے سورہ مومن کی آخری آیت میں کفار کا بھی ذکر ہے اور ان کے انبیاء کا بھی ذکر ہے۔ تو فرحوا بما عندهم من العلم، اگر کفار اپنے علم، بے بنیاد علم، ان کا علم کیا ہے، سحر ہے، جادوگری ہے، کیمیا ہے یا اس کے علاوہ جو زمانے کا، اگر وہ لوگ اس کے اوپر خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں تو اس کا مرجع انبیاء علیہ السلام بھی ہے، جن کا ذکر اوپر سے آ رہا ہے۔ فرمایا انبیاء علیہ السلام کو بھی اپنے علم پر اتنی ہی مسرت کا اظہار کرنا چاہیے۔ ہمیں تو اپنے علم پر ناز ہونا چاہیے، ہمیں تو اپنے قرآن پر فخر ہونا چاہیے۔ اللہ نے ہمیں قرآن دیا، اللہ نے ہمیں اس نعمت لازوال سے نوازا، اللہ ہم سب کو اس نعمت کی قدردانی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا نعمت قرآن پر ہماری بات چل رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ کیسا احسان کا معاملہ فرمایا۔
بعض عارفین کے کلام میں پڑھا کہ نزول قرآن کا ابتدائی زمانہ اگر اس کو پیش نظر رکھا جائے تو بظاہر اللہ کی شان صمدیت کا تقاضا یہ ہے کہ نزول قرآن کا سلسلہ ہی بند ہو جائے۔ ابتدائی نزول کے زمانے میں انہوں نے قرآن مجید کو شعر شاعری کہا، اس کی نفی کرنی پڑی، وما ہوا بقول شاعر۔ ابتدائی نزول کے زمانے میں انہوں نے قرآن کو کہانت کہا، اس کی نفی کرنی پڑی، وما ہوا بقول کاہن۔ ابتدائی نزول کے زمانے میں مشرکین عرب نے تعلیم بشری کا نتیجہ کہا، انما يعلمه بشر، اس کی نفی کرنی پڑی، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين۔ ابتدائی نزول کے زمانے میں قرآن کو انہوں نے اضغاث احلام کہا۔ ابتدائی نزول کے زمانے میں انہوں نے قرآن مجید کو اساطیر الاولین کہا، اذا تتلى علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین۔ ابتدائی نزول کے زمانے میں قرآن کو انہوں نے نعوذ باللہ من ذالک جنون کا نتیجہ کہا، اس کی نفی کرنی پڑی، نون والقلم وما یسطرون ما انت علیک ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ یہ جو ان کی طرف سے، بلکہ انہوں نے تو یہ بھی کہا، قال الذین لا یرجون لقاءنا بقرآن غیر ھذا او بدل، کہ یہ قرآن ہمیں نہیں چاہیے، اس کی جگہ کوئی اور بدل کے لے آؤ وغیرہ۔ تو ان کی طرف سے جو بار بار اس طرح تردیدی جواب جو ملتا رہا، اور قرآن کی وہ لوگ جو تردید کرتے رہے، دوسری طرف اللہ کی شان صمدیت کو اگر دیکھا جائے، اللہ صمد بے نیاز ذات، اس کا تقاضا یہ تھا کہ نزول قرآن کا سلسلہ اسی وقت بند ہو جاتا، انلزمکموها وانتم لها کارہون، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ افنضرب عنکم الذکر صفحا ان کنتم قوما مسرفین، جی کہ اگر تم قرآن کی ناقدری کرتے ہو تو کیا ہم اس کے نزول کے سلسلے کو بند کر دیں گے؟ نہیں، تم ناقدری کرتے ہو، ہمارے وہ بندے بھی آئیں گے جو قرآن کو اپنے سینوں سے لگائیں گے، اور لگایا امت نے قرآن کو سینوں سے لگایا، اور ایسا لگایا کہ بعض عارفین کے کلام میں پڑھا، ان کے حالات میں انتقال کے وقت جب وہ آخری گھڑی وہ رونے لگے گھر والے سب، تو انہوں نے سنبھل کر کہا رونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے، اس کا احسان ہے، گھر کے اس کونے میں نے 40,000 قرآن ختم کیے ہیں، اور بعضوں کے حالات میں 80,000 کا بھی میں نے پڑھا ہے۔ اللہ کی کیا شان ہے قرآن کے حوالے سے، کیا دین ہے، کیسی نعمت ہے۔ ایک حرف پر 10 نیکی، کوئی دے گا مجھے اور آپ کو 1 روپے کا 10 روپیہ کوئی دے سکتا ہے؟ ایک حرف پر 10 نیکی، اور اللہ کی شان عطا کہ 10 حروف، ایک حرف پر 10 نیکی، تو حروف کس کے نام میں ہیں، حروف کس کے نام کے اجزاء ہیں، اللہ نے اس کو بھی نہیں لکھا۔ لفظ فرعون قرآن میں آیا، فرعون میں 5 حروف ہیں،
قرآن کی تلاوت کرتے کرتے جتنی مرتبہ لفظ فرعون آئے گا، ایک ایک فرعون پر ہمارے نام اعمال میں 50 نیکیوں کا اندراج ہوگا۔ اب ذرا اس اللہ کی عطا کو دیکھیں اور اس کے مقابلے میں فرعون کی شخصیت کو مستحضر کریں آپ کہ فرعون ہے انا ربکم الاعلی، یہ فرعون ہے۔ اسی دشمن خدا کا نام جب قرآن کا جزو بن کر آیا اور ہم نے اس کو تلاوت میں لیا، فرعون پر اللہ نے 50 نیکیاں عطا فرمائی۔ قرآن سے نکل کر اگر ہم قرآن بند کر دیں، قرآن سے نکل کر ہم تسبیح لے کر بیٹھ جائیں، فرعون 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 پڑھتے رہیں، ان کو کچھ ملے گا؟ ابلیس کا لفظ قرآن میں آیا، شیطان کا لفظ قرآن میں آیا، نمرود کا، ابو قارون کا لفظ آیا، حامان کا لفظ آیا، یہ سب دشمنان خدا میں سے 1 ارب پر 10 کی۔ اس لیے میرے عزیزوں میرے بھائیوں، قرآن کریم کی ہم خوب قدر کریں، قرآن کو اپنے سینوں سے لگائیں، شب و روز ہمارا مشغلہ ہونا چاہیے، شب و روز۔ اور یہ جو یہ 1 ارب پر 10 نیکی یہ زمین کے اوپر ہے، زیر زمین جانے کے بعد نہیں ہے۔ وہ کسی نے غالباً حکیم العمر رحمۃ اللہ علیہ لکھا کہ وہ کسی اللہ والے کا انتقال ہوا، وہ قرآن سے ان کا بہت شغف تھا، تو وہ انتقال کے ایک عرصے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا حضرت آپ کیا کر رہے ہیں، کیا گزری؟ تو کہا اللہ کے سامنے جب میری پیشی ہوئی تو اللہ سے میں نے کہا کہ باری تعالیٰ آپ جانتے ہیں کہ میں قرآن شریف بہت کثرت سے پڑھتا تھا، اب قبر میں تنہا ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو میں قرآن شریف پڑھتا رہوں۔ اللہ نے اجازت دی۔ انتقال سے لے کر اب تک میں نے 70,000 قرآن ختم کیے ہیں، لیکن نیکی ایک بھی نہیں ملی ہے، نیکی نہیں ملی کہ وہ دارالعمل نہیں ہے۔ دارالعمل یہ ہے قرآن کی ہم خوب قدر کریں، اور قرآن اللہ نے ہمارے سینوں میں قرآن رکھ دیا، ساری دنیا کی نعمتیں مادی ہماری نظروں میں ہیج ہو جانی چاہیے۔ یعنی ایک تو یہ کہ ہم ایسے ہی اپنے طور پہ نہیں، میرا آپ کا یہ عقیدہ ہو جانا چاہیے، پختہ خیال کہ قرآن کے مقابلے میں یہ سب ہیج در ہیج ہے۔ میں نے ابھی آپ کو سنا ہے کہ ایک علمی اشکال حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کا حل ہو جاتا تھا تو وہ فرماتے تھے قسم بخدا ہفتہ اقلیم کی بادشاہت بھی اس کے سامنے ہیج معلوم ہوتی ہے۔ ایک علمی اشکال کا حل یہ جائے کہ ہمارے پاس قرآن ہے۔ میں نے حکیم الامت کے کلام میں پڑھا ہے، وہ بعد میں پھر حوالہ پورے طور پہ مستحضر نہیں رہا، اس لیے میں اسی کیفیت کے ساتھ پڑھا ضرور ہے۔ الحمدللہ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے کسی مقام پر فرمایا کہ دنیاوی کسی چیز کو، مادی چیز کو عظمت کی نظر سے دیکھنا، جیسے ہم دیکھتے ہیں قرآن کو عظمت کی نظر سے، مسجد کو عظمت کی نظر سے، ایسی عظمت کی نظر سے کسی دنیاوی چیز کو دیکھنا یہ بھی کبیرہ ہے، ایک کبیرے کا حکم ہے اس کا۔ حضرت نے لکھا ہے، حوالہ مستعذر نہیں ہے مجھے، آپ اندازہ لگائیں، اللہ نے مجھے آپ کو قرآن دیا ہے، شب و روز کا ہمارا یہ مشغلہ ہونا چاہیے۔ رات کے نوافل میں خاص طور پر اگر اللہ میری اور آپ کی اللہ کی طرف سے توفیق یاوری کرے اور اللہ کی طرف سے مدد شامل حال ہو جائے، اور رات کے آخری پہر میں اگر اللہ پاک ہمیں اٹھا دے، یا مزمل قیام لیل کے ساتھ اللہ نے خاص طور پر جن اعمال کو جوڑا ہمیں خاص طور پر ورتل القرآن ترتیلا، اور ہے نا یہ وَأَقْوَمُ قِيلًا إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا۔ ہم کیا ہیں؟ إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، قرآن کو تو اللہ قول ثقیل کہہ رہا ہے، اور ہم جیسے کمزور در کمزور لوگ اس کو اٹھائے پھر رہے ہیں۔ 10 سال کا بچہ حافظ قرآن ہو رہا ہے، 8 سال کا بچہ حافظ قرآن ہو رہا ہے۔ میں نے پڑھا ہمارے حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب
نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے باب میں حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مولانا نے وہاں چھتے والی مسجد میں فجر کی نماز پڑھائی، اور نماز کے بعد حضرت فرمانے لگے آج تو یعقوب مر جاتا، آج تو یعقوب مر جاتا۔ شاگردوں نے پوچھا حضرت کیا ہوا؟ تو کہا میں نے سورہ مزمل پڑھی تھی نماز میں، فجر کی نماز سورہ مزمل پڑھی تھی، مزمل کے ایک ایک حرف کے نیچے سے اللہ نے جو علوم کے سمندر ہیں وہ میری نظروں کے سامنے سے گزارے، اگر وہ ٹھہر جاتے میں اس کا تحمل نہیں کر سکتا تھا۔ آگے حضرت حکیم الامت نے دیکھا کہ تحقیق سے معلوم ہوا کہ اس وقت حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ میرٹھ میں تشریف فرما تھے، عین اسی وقت حضرت نانوتوی مولانا یعقوب صاحب کی طرف متوجہ تھے۔ یہ بھی لکھا ہے۔ وہ اب رہا آپ کا یہ سوال کہ پھر ہم جیسے لوگ قول ثقیل کو کیسے اٹھا رہے ہیں، اس کا تحمل کر رہے ہیں۔ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے یا کسی اور نے اس کا جواب دیا ہے کہ اصل میں دو واسطے بیچ میں ایسے آ گئے ہیں کہ جن کی وساطت سے اللہ نے ہم جیسے کمزوروں کے لیے قرآن کا تحمل آسان کر دیا۔ سب سے پہلا واسطہ حضرت جبریل کا، اور دوسرا واسطہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ ان دو واسطوں سے آج ہمارے لیے قرآن کے الفاظ قرآن کا تحمل آسان ہو گیا۔ معنی عمل، حکیم الامت کہتے تھے قرآن کے 3 حقوق ہیں: الفاظ قرآن، معنی قرآن اور عمل بالقرآن۔ الفاظ قرآن کو حضرت تعبیر کرتے تھے حق ظاہر سے، معنی قرآن کو تعبیر فرماتے تھے حق باطن سے، اور عمل بالقرآن کو تعبیر فرماتے تھے حق باطن سے۔ 3 فرماتے تھے یہ 3 حقوق جب ادا کرتے ہیں تو ان کے بعد میں کہا جاتا ہے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ۔ اللہ ہم سب کو حقوق قرآن ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ سب مشاغل بقول حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ، رمضان شریف کا مبارک مہینہ خلوت کا ہے، اور بالخصوص اس کا آخری جو اشارہ ہے وہ تو مکمل خلوت کا ہے۔ اسی کا تقاضا ہے کہ رمضان شریف میں ہماری رفتار زندگی وہ نہ ہو جو عام دنوں میں ہے۔ لعلکم تتقون ایاما معدودات، آیت الصیام، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات۔ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایام معدودات کا جس طرح تعلق کتب علیکم الصیام سے ہے کہ تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے وہ گنتی کے چند دن ہیں، 29 ہے یا 30 ہے مہینہ، اسی طرح ایام معدودات کا تعلق لعلکم تتقون سے بھی ہے۔ عجیب تفسیر حضرت کی، حکیمانہ بات ہے یہ، اور مطلب یہ ہے کہ تم کو چند دنوں تقوی کا اہتمام کرنا ہے۔ لعلکم تتقون ایام معدودات، تم کو چند دن تقوی کا اہتمام کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ شانہ نے چند دنوں کے تقوی کے لیے جو ہمیں خلوت کے مواقع دیے ہیں، عجیب ہے۔ حدیث حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک فرشتہ ہے جو آواز دیتا ہے یا باغی الخیر اقبل، اے نیکی کے کرنے والے متوجہ ہو، یا باغی شر اقصر، اے برائی کے کرنے والے بس کر۔ یہ اس کی ندا ہے، اس کی آواز ہے۔ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہم نے تو کبھی فرشتے کی اس آواز کو سنا ہی نہیں، تو حضرت فرماتے ہیں ہم نے نہیں سنا، سنانے والے صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا۔ ایک بات۔ دوسری بات، حضرت فرماتے ہیں
کہ رمضان شریف کے مہینے میں عام طور پر دیکھیں گے کہ لوگوں پر ایک تقوی کا ماحول ہوتا ہے، اثر ہوتا ہے. ماشاءاللہ بے نمازی بھی نمازی بن جاتے ہیں، بہت سے گناہ کرنے والے رک جاتے ہیں. تو حکیم الامت فرماتے ہیں کہ یہ شاید اسی ندائے ملک کا اثر ہے، اگرچہ ہم نے سنا تو نہیں لیکن اس کے اثرات مرتب ہو رہے ہیں. تو اگر ہم بالقصد پورے اہتمام کے ساتھ اس کا اہتمام کریں گے تقوی کا، تو آپ اندازہ لگائیں اللہ تعالیٰ شانہ نے ہمیں بہت خلوت کا ہی ایک سنہرا موقع دیا ہے. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، رجب و شعبان کے تعلق سے برکت کی دعا فرمائے، اور بلغنا رمضان، اور رمضان کے تعلق سے طول عمر کی برکت فرمائے کہ اللہ ہماری زندگی میں برکت عطا فرما. جس کو اللہ نے دیا ہے واقعی قابل قدر ہے. کل ایک مجلس میں بات ہو رہی تھی تو اس میں نے حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے سنایا کہ کسی نے حضرت کو پوچھا کہ حضرت شب قدر کی نشانی کیا ہے. خط میں شب قدر کی نشانی آپ نے پڑھا ہوگا، فضائل رمضان میں حضرت نے لکھا اس کہ یہ شب قدر کی نشانی کیا ہے. تو حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے جواب میں لکھا، اے خواجہ چیمی پرسی زے شب قدر نشانی، ہر شب قدر ہست گر قدر بدانی. اللہ کے بندے تو شب قدر کی نشانی پوچھتا ہے، ارے ہماری تو ہر شب قدر ہے اگر ہم قدر کرنے والے ہوں. اللہ کا عجیب ہمارے ساتھ احسان کا معاملہ، ہر شب قدر ہے اور ہمارا ہر روز عید ہے. اس لیے میرے بھائیو عام دنوں میں جن چیزوں کا ماحول ہوتا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. قلت کلام اور قلت اختلاط مولانا، ایسے 4 چیزیں ہیں. قلت طعام بھی ہے، اور قلت منام بھی ہے، اور قلت اختلاط مع الانام بھی ہے، اور قلت کلام بھی ہے. تو آج کل کے ہمارے اکابر قلت منام اور قلت طعام کی تو کوئی خاص تاکید نہیں فرماتے. کھاؤ جتنا کھانا ہو اور سو جتنا سونا ہو. بقول حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کہ رمضان میں تو اللہ پاک نے وسعت رزق کا وعدہ فرمایا ہے، تو فرماتے کیا وہ فریج بھرنے کے لیے وہ کھانے کے لیے ہے. تو وہ قلت طعام اور قلت منام کی کوئی تاکید نہیں فرماتی. 2 چیزوں کا اہتمام ہم ضرور کریں، قلت اختلاط مع الانام، لوگوں سے ملنا جلنا ختم، کوئی ملاقات نہیں، کہیں کا کوئی سفر نہیں، اپنے کام سے کام. 1-2 سال پہلے کی بات، مدرسے میں ہم بیٹھے ہوئے تھے، مسجد میں ہم قرآن شریف یاد کر رہے تھے، تو اطراف سے 2 طالب علم آئے ملاقات کے لیے. تو میں نے ان کو پوچھا آنے کا مقصد کیا ہے، تو کہا ملاقات. میں نے کہا اللہ کے بندے ہیں، اب یہ کوئی ملاقات کیا؟ وہ ہمارے یہاں پڑھتے ہیں اور وہ اس کو بہت بڑا عمل سمجھتے ہیں کہ اساتذہ کی ملاقات. ارے یہ رمضان شریف کا مہینہ ہے، آپ دن بھر قرآن شریف یاد کیجیے، تراویح کی تیاری کیجیے. تفاضل اعمال بھی ایک مسئلہ ہے ہمارے یہاں. لوگ اپنی رائے سے ایک عمل کو دوسرے عمل پر فضیلت دیتے ہیں، حالانکہ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کا مستقل وعظ ہے تفاضل الاعمال کے نام سے، اور فرماتے ہیں قرآن نے اس مسئلے سے تعرض فرمایا ہے، وجعلتم سقاۃ الحج. تو قلت اختلاط مع الانام، لوگوں سے ملنا نہیں ہے، اور قلت کلام، بات چیت نہیں. موبائل بند کر دیجیے، لوگوں کی ساتھ مجلس بازی ختم کر دی. جب ان چیزوں کی بات ہو رہی ہے تو جو گناہ کی قبیل سے ہے یا ادھر ادھر تفریح کی قبیل سے ہے، اس کا تو کہاں جواز ہو سکتا ہے. میں خاص طور پہ اپنے اخیر میں طلباء سے ایک بات کہوں گا کہ بہت سے ہمارے طلباء تراویح کے بعد راندیر جاتے ہیں. تو جو لوگ وہاں جاتے ہیں وہ بتاتے ہیں دن بھر کی ساری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، سب ختم ہو جاتا ہے. اس لیے میرے بھائیو رمضان کو اہتمام کے ساتھ گزاریں، خلوت کے ساتھ. بس ایک اللہ اور ہم ہیں، یک چشم زدن غافل ازاں شاہ نباشی کے نگاہ کنن و تو آگاہ نباشی. پل بھر کے لیے بھی ہم اللہ کی ذات سے غافل نہ ہوں. ممکن ہے جس وقت میں ہم غافل ہیں اسی وقت میں اللہ ہماری طرف متوجہ ہوں. اللہ عمل کی توفیق نصیب. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا